اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ بات کرنی پڑ جاتی ہے اور آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پاکستانیوں کو سیدھے راستے پہ چلائے، اس راستے پہ نہ چلائے جس پہ عمران خان صاحب چل رہے ہیں۔ ہر تقریر سے پہلے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، لیکن ان کا قول و فعل، ان کا عمل اس کے برعکس پایا گیا۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں، آج سے نہیں، جب سے اس کی حکومت آئی، میں نے آپ لوگوں سے یہ گزارش کی کہ یہ شخص پاکستان کا نہیں، یہ اپنے اس کو مشن پہ بھیجا گیا ہے اور یہ مشن کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہمارے لوگ الا ماشاء اللہ دماغ رکھتے ہوئے بھی اس کو استعمال میں نہیں لاتے، اور آنکھ جو دیکھتی ہے اس پہ ایمان لے آتے ہیں، جب کہ یہ پروورب ہے، جو آنکھ دیکھتی ہے وہ ہوتا نہیں۔ ابھی حال ہی میں جو مسجد نبوی کے اندر شور مچایا اور اپنے ملک کے سربراہ کو، اس کے ساتھیوں کو چور چور کہا، اے عوام کیا تم جج ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی پروف ہے؟ کوئی عدالت نے ابھی تک کسی کو چور ڈکلیئر ان میں سے کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ابھی تو مقدمات چل رہے ہیں، کیسز ہوتے ہیں، سچے جھوٹے بنتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی ٹریڈیشن ہے۔ مخالف جو بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر لوگ دباؤ رکھنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے اور پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، نہ تو آپ کو نواز شریف جانتا ہے پرسنلی، نہ عمران خان جانتا ہے، اور نہ بلاول جانتا ہے، نہ زرداری جانتا ہے، اور نہ اور کسی پارٹی کا کوئی بندہ جانتا ہے۔ بس آپ کے گلے میں ایک پھندا ہار کا ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ صدر بن کے، آپ جنرل سیکرٹری بن گئے، آپ یہ ممبر بن گئے، نشر و اشاعت کے ممبر بن کے، ہم اس میں خوش ہو جاتے ہیں اور ہم دن رات اس کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ سچ بولے چاہے وہ جھوٹ بولے، اور اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ اب کیا حاصل ہوا ان لوگوں کو جو اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے سعودیہ گئے ہوئے تھے؟ آج ان کو 6 سال سزا ہو گئی اور ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ یاد رکھو، وہ پاکستان نہیں ہے۔ میں نے 40 سال عربوں کے درمیان گزارے اور دیگر لوگوں کے ساتھ گزارے، انڈین، بنگلہ دیشی ہوں، چاہے گورے ہوں، کالے ہوں، یورپین ہوں۔ دوستو، اس وقت ہمارا معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے۔ ہم بھی لا الہ پڑھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ میں عمران خان کو ایک اب نارمل آدمی ڈکلیئر کر چکا ہوں۔ اب نارمل آدمی کون ہوتا ہے؟ جو صبح بات کرتا ہے، دوپہر کو بھول جاتا ہے، دوپہر کو بات کرتا ہے، شام کو بھول جاتا ہے۔ میں ایسے کو لیڈر نہیں مانتا، میں ایسے کو سربراہ نہیں مانتا، میں ایسے شخص کو بدقسمت سمجھتا ہوں۔ وہ قوم، وہ ملک جس کا یہ وزیر اعظم ہے، یہ گالیاں نکالنا، یہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کرنا، یہ معاشرے کو تباہ کر گیا۔ اور بھائی، ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بیوقوف آدمی بھی کیا وہ لیٹر لکھے گا کہ میں نے تجھے قتل کرنا ہے؟ یہ تحریر دے گا؟ مجھے اس سوال کا جواب دو۔
کیا امریکہ دنیا کا سپر پاور نہیں؟ سپر پاور ہے۔ ابھی حال میں دیکھو اس نے یوکرین کو کتنے ارب ڈالر کی امداد دی ہے۔ کیا تم دے سکتے ہو اتنی امداد؟ جہاں ڈراؤٹ ہوتا ہے وہاں بھی وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس نے اپنے ملک کے اندر عمر لا کے بورڈ لگا رکھے ہیں ہر چوکوں کے اندر۔ اور بھائی عمر فاروق کے بورڈ کس نے لگائے ہیں؟ یورپین نے لگائے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ پاکستان کا مطلب صرف یہی لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن پریکٹیکلی ہم اس کا نفاذ نہیں چاہتے۔ چاہے کوئی بھی جماعت ہو، جماعت اسلامی کا کیا منشور ہے؟ کانسٹیٹیوشن قرآن، اور قرآن کا آتھر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور قرآن ہے کیا ہے؟ وہ قانون کی کتاب ہے جس نے پیرامیٹر فکس کیے ہیں کہ اس حدود کے اندر رہنا ہے، ان حدود سے باہر جاؤ گے تو تباہی ہوگی۔ وہ لوگ سمجھ گئے ہیں، وہ قرآن کو فالو کر رہے ہیں اور وہ کامیاب ہیں اور دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ ہم رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں کہ ابھی تک 72-74 سال میں ملک بنا ہوا ہے، اس کی تعمیر و ترقی ختم ہی نہیں ہو رہی، اس کے توڑ پھوڑ پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہماری عدالتیں، ہمارے ججز بزدل ہیں جو ڈسیزن لینے میں تاخیر کرتے ہیں۔ میں عدالتوں کے ججز سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ قرآن و سنت کو فالو کر کے، جس طرح سعودیہ نے 6 سال سزا دی ہے، قید دی ہے، اس طرح آپ کیوں نہیں کرتے؟ شیخ رشید نے جو بیان دیا تھا کہ جائیں گے وہاں ان کو پتہ چل جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پہلے ارینجمنٹ کیا تھا کہ شیخ رشید کو کیوں نہیں اریسٹ کیا جاتا، کیوں نہیں اس کو سو موٹو لیا جاتا اس کے خلاف۔ قانون دیکھنا ہے تو عربوں میں جا کے دیکھو۔ تم کہتے ہو ہمارے اللہ ماشاء اللہ علماء اسلام پہ دین جو کہتے ہیں جی عربوں کو کیا آتا ہے، ہمیں سب کچھ آتا ہے، اور بھائی ان جیسا بن کے دکھاؤ۔ میں 40 سال میں رہا ہوں، وہ عرب بھی لائن نہیں توڑتے، عرب بھی کسی کا حق نہیں کھاتے۔ ہمارا واسطہ اگر کسی جہاں سے سستی چیزیں مل رہی ہیں، یوٹیلٹی سٹور میں سستی چیزیں مل رہی ہیں، اگر میرا واسطہ ہے تو میں بوریاں لے لوں گا چینی کی جو نایاب چیزیں ہیں۔ اگر میرا واسطہ نہیں، میں غریب ہوں، تو مجھے شناختی کارڈ دکھانا پڑے گا، مجھے اس پہ 5 کلو چینی ملے گی شرمندگی کے ساتھ۔ میں نے دیکھا ہے کہ عربوں میں کوئی بھی بادشاہ ہو، وزیر ہو، صدر ہو، وہ لائن میں لگتا ہے اور لائن میں آ کے اپنے بورڈنگ کارڈ لیتا ہے وہ۔ تو آپ کا کلچر ہے؟ یہ فرح بی بی ایک بدنام لڑکی وزیر اعظم ہاؤس میں کیا کام کرتی ہے؟ یہ بتاؤ مجھے، ایک بدنام لڑکی کیسے اس کی بیوی کی سہیلی بن گئی؟ یہ شخص جو ہے عمران خان، کیسے شادیاں کی؟ پہلے یہودی لڑکی سے شادی کی۔ کیا پاکستان میں اس کے قابل کوئی لڑکی نہیں تھی؟ کیا یہ نیشنلسٹ ہے؟ دوسرا، کیا ٹی وی چینل پہ وہاں لڑکی دیکھی ریحام خان، اس پہ لٹو ہو گیا، شادی شدہ۔ تیسری کو جو نانی تھی اس کا مرید بنا، باہر مرید تھا، اندر چکر چل رہا تھا۔ ایسے خبیث آدمی کے پیچھے لگتے ہو؟ اب وہ جو پکڑے گئے ہیں 6 سال جن کو سزا ہوئی ہے، میں دیکھتا ہوں عمران خان کتنا پیسہ ان کے گھروں میں بیچتا ہے ساری زندگی، لائف ٹائم۔ اور بھئی انجوائے کرو سیاست کے اندر، مت لڑو آپس میں، اپنے رشتوں کو مضبوط رکھو، ان کو پریفر دو، اپنی دوستی کو پریفر دو۔ یہ نہ کرو میں نواز شریف، میں پی ٹی آئی، میں پیپلز پارٹی۔ انجوائے کرو یار، جو صحیح ہے اس کو صحیح مانو، جو غلط ہے اس کو غلط مانو۔ مجھے پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، تباہ ہو چکا ہے، اس کا دیوالیہ نکلنے والا ہے۔ آج بجلی نہیں ہے، ہم پتھر کے زمانے میں چلے گئے ہیں، پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے۔ ابھی وہ روڈوں پہ لا رہا ہے، سڑکوں پہ لا رہے ہیں، مار دو، پیٹ دو، یہ کر دو۔ ہوش کے ناخن لو۔ آج کا کاؤنسلر جب کامیاب ہوتا ہے وہ ڈول دھماکے بجاتا ہے، خوش ہوتا ہے، ناچتا ہے، کس لیے؟ کہ حرام کی کمائی میری لگ گئی۔ وہ روتا ہے، کسی کاؤنسلر کو روتے ہوئے دیکھا؟
آج اس لیے کہ حرام کی طرف ہے. کیا خلفائے راشدین کو جب اقتدار کی بات کی جاتی تھی دینے کی تو وہ بھاگ جاتے تھے, وہ روتے تھے, نہیں بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. عمر فاروق روتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق روتے تھے, حضرت عثمان غنی روتے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے تھے, بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیچ میں چھوڑ دیا, خلافت کو چھوڑ دیا. اور تم مسلمان ہو, کیوں نہیں قرآن کو فالو کرتے, کیوں نہیں حدیث کو فالو کرتے, کیوں نہیں سیرت النبی پہ چلتے؟ خدا کے لیے ملک کو بچاؤ. یہ ملک اگر بچا ہوا ہے تو یہ ہماری آرمی کی وجہ سے بچا ہوا ہے. یقین کرو ہم تو ملک کا سودا بھی کر دیں گے. یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی استیں فروخت کرنا شروع کر دی ہیں. یہ دیکھو یہ خلیفہ بنتا ہے مدینے کا, جس نے لڑکیوں جاتی ہیں, کیا اس نے آرڈر کیا ہے کہ میری بچی ہو تم نہ ہو, پردے میں رہو, گھروں میں رہو, ٹی وی دیکھو, جلسے جلوسوں میں نہ ہو؟ وہاں پہ کیا ہوتا ہے, کئی خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے, لڑکیاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ اس پاگل کے پیچھے لگ کے اپنی بچیوں کی زندگیوں کو اجاڑ رہے ہو. اور کلچر جو ہے, اخلاقیات جو ہے, اور یو ٹرن کا نام, کیا میرے نبی نے نعوذ باللہ یہ آرڈر دیا تھا کہ یو ٹرن لینا ہے, ہر بات پہ یو ٹرن لینا ہے؟ شرم کرو فالو کرنے والوں, اس کے پیچھے یا نواز شریف کے پیچھے مرنے والوں. اپنا ووٹ دو, حق دو, جا کے جس کو دینا اس کو دو. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ کرے میری بات اثر کر جائے اور ہم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں. ان سے کچھ نہیں ملے گا. پوچھو جا کے سعودیہ والے دوستوں کو, آج وہ 6 سال قید و مشقت ہو گئے ہیں اور نوکریاں جاتی رہی ہیں. یہ ہے قانون. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.